السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے اس لیکچر کا موضوع ہے الغزالی کی تعلیمی خدمات، اور اس میں آج ہم پڑھیں گے استاد اور شاگرد کے جو تعلقات ہیں، استاد اور شاگرد کے درمیان تعلقات وہ کس نوعیت کے تھے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے استاد اور شاگرد کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ کس قسم کے آداب ہیں جو اساتذہ کو اور اس کے طلباء کو آپس میں یہ مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں آداب معلم۔ آداب معلم سے مراد یہ ہے کہ استاد کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ طلباء کو پڑھاتا ہے تو اس کے ذہن میں کون سی باتیں ہونی چاہیے اور کس طرح سے اس نے اپنا کریکٹر شو کرنا ہوتا ہے۔ تو آداب معلم میں سب سے پہلے ہے استاد کا جو ہے طلباء کے ساتھ رویہ۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام غزالی نے کس قسم کا رویہ جو ہے طلباء کے ساتھ اپنانے کا درس دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شاگردوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے برابر سمجھے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ شاگردوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر سمجھے اور ان سے نہایت شفقت اور محبت سے پیش آئے۔ یہ تو ہو گیا کہ اس کا طلباء کے ساتھ اساتذہ کا یا استاد کا کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اس کی اپنے کردار پختگی ہونی چاہیے، اس کے لحاظ سے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کو قول و فعل میں مطابقت پیدا ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا آداب معلم جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب استاد کو چاہیے تو اپنے قول اور فعل میں مطابقت پیدا کرے۔ تیسرا انہوں نے جو آداب معلم بیان کیا ہے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ استاد کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے، تو اس کا انہوں نے معیار بتایا ہے کہ استاد کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں سے ان کے معیار اور استعداد کے مطابق گفتگو کرے، یعنی جس درجہ کے اور جس معیار کے طالب علم ہیں ان کی سوجھ بوجھ ہے، سوچ سمجھ ہے، استاد کو بھی اسی طرح کا جو ہے معیار اپنانا چاہیے اور بچوں کی استعداد کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑھانے کا معاوضہ، یعنی اس نے جو تعلیم دے رہا ہے اس کا معاوضہ یا صلہ طلب نہ کرے۔ جو کچھ بھی وہ پڑھا رہا ہے وہ فی سبیل اللہ پڑھائے، اور اس کے لیے اس کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ وہ اس کا کوئی اس کو صلہ طلبہ دیں گے یا کوئی معاوضہ دیں گے، بلکہ بغیر صلے اور معاوضے کے استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائے۔ اس طرح پانچواں آداب معلم انہوں نے بیان کیا ہے کہ استاد کو چاہیے کہ وہ طلباء کو جب پڑھاتا ہے تو اس کے صلے میں کسی قسم کی تعریف اور خوشامد کی خواہش بھی نہ رکھتا ہو۔ چھٹا آداب معلم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ طلباء کو وہ ہر وقت استاد کو چاہیے کہ وہ شاگردوں کو نصیحت کرتا رہے، انہیں اشاروں کنائیوں کے ساتھ راہ راست پلانے کی کوشش کرتا رہے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے بھی کوشش کرتا رہے۔ اس کے لیے کہ ان کو مسلسل لگاتار نصیحت کرتا رہے، لیکن اس طرح کی سختی نہ کرے کہ جس سے طلباء کی حوصلہ شکنی ہو اور خود اس کا وقار مجروح ہو۔ انتہائی ناگزیر حالات میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چھڑیوں کی حد تک بدنی سزا تجویز کی ہے۔ اب ہم اس کا دوسرا جو استاد شاگرد کے تعلقات کا دوسری ہیڈنگ ہے وہ ہے متعلم کے آداب۔ وہ پڑھتے ہیں کہ طالب علم کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یا ایک طالب علم جو ہے اس کے متعلم ہونے کے کیا آداب ہیں۔ تو سب سے پہلا جو متعلم کے آداب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے ادب وہ ہے کہ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم پر کبھی بھی تکبر نہ کریں، کبھی بھی فخر اور غرور کا جو ہے وہ اظہار نہ کریں، بلکہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے علم حاصل کرتے رہیں۔ متعلم آداب کا دوسری ہیڈنگ ہے فرما برداری، یعنی ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ استاد کی فرما برداری کو اپنا شعار بنائے۔ تیسرے نمبر پہ ہے اپنے نفس کو بری عادات سے بھی دور رکھنا۔ یہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو بری عادات سے ہمیشہ دور رکھے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے تمام علمی اور علوم و فنون کا بنیادی علم حاصل جو ہے اسٹوڈنٹس کو کرنا چاہیے، لیکن ایک فن یا علم پر پوری دسترس اور مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر دسترس اور مہارت حاصل کرنی ہے تو وہ صرف ایک مضمون میں یا ایک فن میں حاصل کریں،
तमाम उलूम व फ़नून जो हैं उनके बुनियादी उलूम का उसको पता होना चाहिए। फिर है कि किसी एक फ़न पर पूरी तरह महारत हासिल कर लेने से पहले दूसरे फ़न में कदम ना रखे। और छठे नंबर पे किसी फ़न या इल्म को एकदम इकट्ठा हासिल करने के बजाय तदरीजन हासिल करें। तो ये थे अल-ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के तालीमी खिदमत के सिलसिले में उस्ताद शागिर्द के ताल्लुकात। इसके बाद हम पढ़ेंगे इब्न खल्दून की तालीमी खिदमत।